بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ خالق کائنات جل وعلا نے اپنے پیارے محبوب کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اہل بیت کو یہ عظمت اور یہ شان عطا فرمائی کہ ان کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ اللہ تو یہی ارادہ فرماتا ہے، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس۔ اللہ تو صرف یہی ارادہ فرماتا ہے کہ تم سے ہر ناپاکی کو دور فرما دے۔ اے نبی کے گھر والوں، تم سے ہر طرح کی ناپاکی دور فرما دے، پلیدی کو دور فرما دے، وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، اور تمہیں خوب پاک فرما دے۔ حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک کے ساتھ جس ذات کا تعلق ہوتا چلا جائے گا، اللہ کریم جل وعلا کی اس پر اسی قدر انعامات، اس کی مہربانیاں، روحانی تعلق نصیب ہے تو اللہ کریم کی مہربانیاں، اور روحانی کے ساتھ قرابت کا تعلق بھی جن خوش نصیبوں کو میسر آ گیا، اللہ تعالیٰ کی اور زیادہ مہربانیاں۔ تو اہل بیت نبی اللہ کریم جل وعلا کے پیارے اور محبوب لوگ ہیں، خوش نصیب کہ انہیں نعمت ایمان بھی عطا فرمائی گئی، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت ہونے کا، حضور کے گھر والے ہونے کا اعزاز بھی عطا فرمایا گیا۔ سب اہل بیت بڑی عظمت اور بڑی شان والے ہیں۔ حضرت علی مرتضیٰ، حضرت فاطمہ زہرا، حضرت حسن، حضرت حسین رضوان اللہ علیہم اجمعین، یہ بھی اہل بیت ہیں۔ تمام ازواج مطہرات، امہات المومنین، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پاک بیویاں رضوان اللہ علیہن، وہ بھی اہل بیت ہیں۔ آیت مبارکہ میں اہل بیت کی عظمت اور شان کا جو بیان ہے تو وہ حضور کی جملہ اہل بیت، سب اہل بیت ہیں، اس میں ازواج مطہرات بھی ہیں،
اس میں یہ 4 تن پاک بھی ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت 3 طرح کی ہیں: اہل بیت نسب، اہل بیت ولادت، اہل بیت سکنا۔ اہل بیت نسب میں بنو ہاشم سے جو بھی خوش نصیب نعمت ایمان سے مالا مال ہوئے، حضور کے اہل بیت ہیں۔ یہ اہل بیت نسب ہے، اس میں سیدنا عباس بھی شامل ہیں، حضرت عباس کی اولاد بھی، بیٹے سب اہل بیت ہیں۔ حضرت عقیل، حضرت جعفری، حضرت علی کے بھائی سب اہل بیت میں شامل ہیں۔ اہل بیت سکنا ساری بیویاں، حضور کی ساری ازواج، یہ اہل بیت سکنا ہے۔ اہل بیت ولادت، حضور کی ساری اولاد ہے، سب اہل بیت ہیں۔ سیدہ طیبہ، طاہرہ، فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی اولاد پاک، تو باقی حضور کی صاحبزادیاں اور صاحبزادے سب اہل بیت ہیں۔ آج کل تو لوگوں نے ویسے جھوٹ بولنے شروع کر دیے کہ حضور کی بیٹی ہے ہی ایک، یعنی کتنا بڑا ظلم ہے کہ جس باپ کی جو اولاد ہے کہا جائے کہ یہ اس باپ کی نہیں ہے، یہ کتنی بڑی تہمت اور کتنی بڑی کمینگی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 3 صاحبزادیوں کے بارے میں کہ وہ تو حضور کی ہیں ہی نہیں، صرف ایک حضرت فاطمہ ہی ہے، ضمن یہ بات آ گئی، یہ بالکل جھوٹ بول رہے ہیں۔ شیعہ کی حدیث کی سب سے عظیم کتاب جو چھوٹی کی کتاب الکافی 8 جلدوں میں ہے، اس میں 2 جلدیں شروع والی وہ عقائد وغیرہ کے بارے میں معلومات، باقی طرح کے، اور 6 جلدیں جو ہیں وہ مسائل جو عمل سے متعلق ہیں۔ تو اصول کافی میں پوری وضاحت کے ساتھ اس بات کو لکھا ہے کہ حضور کی 4 صاحبزادیاں ہیں۔ یعنی عجیب جہالت ہے۔ یہ 12 اماموں کو ماننے والے اثنا عشری شیعہ جو ہیں ان کی نمبر 1 کتاب جو ہے، کہتے ہیں اس طرح کی کتاب شیعہ مذہب میں لکھی ہی نہیں گئی۔ اس کتاب کے شروع میں ایران کی چھپی ہوئی میرے پاس موجود ہے، کسی نے دیکھنی ہو تو آگے دیکھ سکتے ہیں، اصل عبارت دیکھ سکتے ہیں۔ ایسی کتاب تو کہتے ہیں شیعہ مذہب میں تصنیف کی ہی نہیں گئی، 1100 سال سے پہلے کی ہے۔ اس میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادوں کے ساتھ صاحبزادیاں 4 ہی لکھی ہیں۔ بڑی صاحبزادی سیدہ زینب، پھر سیدہ رقیہ، سیدہ ام کلثوم اور سیدہ فاطمہ سب سے چھوٹی۔ اپنے مذہب کی بھی خبر نہیں ہے کہ ہمارے امام تو مان رہے ہیں کہ حضور کی 4 صاحبزادی ہیں، اور یہ تو اسمبلیوں میں بھی کہہ رہے ہیں کہ نہیں وہ ایک ہی مانیں گے، جی ایک ہی ہے جی۔ استغفر اللہ، ہدایت دے۔ بہرحال حضور کی ساری اولاد یہ اہل بیت نسب ہیں۔
حضور کی پاک بیویاں بھی اہل بیت ہیں۔ قرآن کریم کی آیت کا جو حصہ سورہ احزاب کی آیت کا حصہ تلاوت کیے ہے، اس سے پہلے اور اس کے بعد بھی امہات المومنین کا تذکرہ چل رہا ہے۔ اس لیے امہات المومنین کو اس آیت سے نکالنا اس کا تو جواز ہی ہے نہیں۔ کوئی عقل مند تو یہ جرت ہی نہیں کر سکتا کہ امہات المومنین تو اس میں داخل نہیں ہے۔ ہاں، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی چادر میں حضرت علی مرتضیٰ کو لیا، حضرت فاطمہ کو لیا، حضرت حسین کو بھی اور حضرت حسن کو بھی رضوان اللہ علیہ اجمعین، اور پھر یہ تلاوت بھی فرمایا، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ تو اس عمل سے علماء نے فرمایا، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس حقیقت کو واضح فرمایا ہے کہ اہل بیت کا مطلب تو ہے گھر والے۔ اہل بیت کا معنی ہے گھر والے۔ تو چونکہ حضرت فاطمہ زہرا تو حضرت علی مرتضیٰ کے ساتھ، اپنے شوہر کے ساتھ اپنے گھر میں رہتے تھے۔ ان کے بچے حسنین کریمین تو ان کے ساتھ رہتے تھے۔ بظاہر تو گھر الگ تھا، تو کسی کو یہ خیال ہو سکتا ہے، کسی کو یہ وہم ہو سکتا تھا کہ شاید یہ حضور کے گھر والے نہیں ہیں، کیونکہ بظاہر گھر الگ ہے۔ حضور میں چادر میں لے کر کے پھر اس آیت کی تلاوت فرما کر کے اس وہم کو دور فرما دیا کہ یہ بھی ہمارے گھر والے ہیں، یہ بھی اہل بیت ہیں۔ جیسے پاک بیویاں اہل بیت ہیں، ایسے ہی علی مرتضیٰ بھی، فاطمہ زہرا بھی، حسنین کریمین بھی، یہ سارے اہل بیت ہیں۔ اس لیے اس کا اپنی پاک چادر میں لینے والا عمل، اس کا یہ مقصد نہیں تھا کہ صرف یہی اہل بیت ہیں۔ یہاں بھی لوگوں کو مغالطہ لگ گئی ہے، وہ الگ ہی بین بجانی شروع کر دی انہوں نے کہ بس صرف یہی اہل بیت ہیں۔ اور جو قرآن کریم واضح طور پر اپنے اس انداز میں، اسلوب میں جو پہلے تذکرہ ہی جن کا آ رہا ہے، اس آیت میں، پھر اس کے بعد اس حصے میں اور اس کے بعد بھی جن مقدس ذاتوں کا تذکرہ آ رہا ہے، ان کو اہل بیت سے خارج کرنے لگ گیا کہ نہیں، وہ تو اہل بیت، بیویاں تو اہل بیت نہیں ہیں۔ یہ بالکل قرآن کے خلاف ہے، یہ حدیث کے خلاف ہے بات۔ اللہ اکبر۔ تو حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اہل بیت میں یہ حضرات چار تن پاک بلا شبہ اہل بیت میں داخل ہیں، اہل بیت میں سے ہیں۔ یہ مطلب نہیں کہ صرف یہی اہل بیت ہیں، اور پھر ان میں اللہ اکبر والے ہیں، علی مرتضیٰ بڑی عظمتوں والے ہیں، فاطمہ زہرا بڑی شانوں والی ہیں، حضور کے پیارے نواسے حسنین کریمین بھی بڑی عظمتوں اور بڑی شانوں والے ہیں، حضور کو بڑے پیارے ہیں۔ حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حسنین کریمین کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی حضور دعا کی ہے، اللہم انی احبہما فاحبہما واحب من یحبہما۔ یا اللہ، بے شک میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت فرما، ان کو اپنا محبوب بنا لے، اور جو ان سے محبت کرے اس کو بھی اپنا محبوب بنا لے۔ خصوصی طور پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی حضور حضرت حسن پاک اور حضرت حسین پاک کے بارے میں دعا کی ہے۔ صرف اتنا نہیں بتایا کہ میں ان سے محبت کرتا ہوں، بلکہ ساتھ اللہ کریم کی حضور التجا ہے، فَأَحِبَّهُمَا، یا اللہ تو بھی ان سے محبت فرما۔ اور پھر اسی پر بس نہیں،
پھر حضور نے مزید کرم فرمایا کہ ان میرے شہزادوں سے جو بھی محبت کرے یا اللہ تو اس سے بھی محبت فرما، اسے بھی اپنا محبوب بنا لے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، حسن اور حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ دنیا سے جو نعمت ایمان کے ساتھ جوانی کی عمر میں رخصت ہوگا، فوت ہوگا جوانی میں، جنت نصیب اللہ کے فضل سے ہوگی، تو ایسے تمام جنتی انبیاء مرسلین کی بات نہیں ہے، ان کے علاوہ باقیوں میں جو جوانی کی عمر میں دنیا سے کوچ کرنے والے ہیں، جنت میں داخل ہونے والے ہیں، ان کو اللہ کریم نے اپنے فضل سے جنت عطا فرما دی۔ تو حسنین کریمین کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ ایسے تمام لوگوں کے حسنین کریمین سردار ہیں۔ یہ مطلب نہیں ہے جو آج کل بڑے کچھ لوگ مفکر اسلام ہی کہلا رہے ہیں، جھوٹ ہی بول رہے ہیں، کہتے وہاں سارے جوان ہوں گے۔ بھائی وہاں تو سارے جوان ہوں گے، اس میں تو دوسری رہ ہی نہیں ہے، جنت میں بوڑھا تو کوئی بھی نہیں ہونا۔ جنت میں اللہ تعالیٰ سب کو جوان بنا دے گا، لیکن اس کا مطلب اصل میں وہ دھاندلی حدیث کے مطلب میں کر رہے ہیں، یعنی سارے وہاں جوان ہوں گے تو جوانوں کے جنتی جوانوں کے حسنین کریمین سردار ہیں، تو اس کا مطلب ساری جنتیوں کے سردار ہیں۔ تو کیا حضرت علی مرتضیٰ کے بھی سردار ہیں، اپنے ابا جان کے بھی سردار ہیں حضرت حسن اور حضرت حسین؟ کیا حضرت ابوبکر اور حضرت عمر کے بھی سردار ہیں؟ یہ غلط ہے، یہ بات ہے، بالکل غلط ہے۔ حدیث کا یہی مطلب ہے کہ جو دنیا کی زندگی گزار کر کے آخرت کی طرف گیا، لبیک کہا اس فرشتے کو جو روح قبض کرنے والے ہیں، تو اس وقت اس کی زندگی کا مرحلہ کیا تھا؟ یہ بچہ نہیں تھا، جوان تھا، بوڑھا بھی نہیں تھا۔ جوانی کی عمر میں وفات پانے والے خوش نصیب مومنین مخلصین جنہیں جنت عطا کی جائے گی، تو حسنین کریمین ان کے سردار ہیں۔ بہت بڑا اعزاز ہے ان کے لیے، اللہ اکبر۔ اور پھر سارے انبیاء مرسلین کے علاوہ سارے جنتیوں کے سردار حضور کے ارشادات کے مطابق وہ سیدنا ابوبکر صدیق اور سیدنا فاروق اعظم ہیں، تمام جوانوں کے بھی بوڑھوں کے۔ سیدنا علی مرتضیٰ خود اس حدیث پاک کے راوی ہیں۔ حضرت ابوبکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے بارے میں حضور نے فرمایا سیدہ کہول اہل الجنہ و شبابہا، اور کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہذان سیدہ کہول اہل الجنہ و شبابہا، یہ دونوں یعنی حضرت ابوبکر اور حضرت عمر جنتی بزرگوں کے بھی اور جنتی جوانوں کے بھی سردار ہیں۔ حسنین کریمین جنتی جوانوں کے سردار ہیں جو دنیا سے جوانی میں رخصت ہوئے، اور پھر خود حسنین کریمین کے بھی، حضرت علی مرتضیٰ کے بھی، حتیٰ کہ نبیوں رسولوں کے علاوہ سب کے سردار حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت فاروق اعظم ہیں۔ یاد رکھو، ایمان اس صورت میں پورا ہوگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ فرمائے ہیں اس سب کی تصدیق کی جائے، سب کو مانا جائے، ایمان تب مکمل ہوگا۔ یہاں خواہش نفس پیروی کی اجازت نہیں ہے کہ جو من میں ہے وہ مان لے، باقی حضور کے ارشادات کو نہ مانے، کیوں نہیں؟ حضور کے سارے ارشادات ہیں جو ثابت ہو جائیں کہ واقعی حضور کے ارشادات ہیں، حضور نے یہ فرمایا ہے، یہ ثابت ہو جائے، تو پھر حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جتنے ارشادات عالی ہیں سب کو بدل و جان مانے گا تو پھر مومن بنے گا۔
اس لیے سب کی عظمتوں اور سب کی شانوں کو تسلیم کرنا مومن ہونے کے لیے لازم اور ضروری ہے۔ تو حسنین کریمین سبحان اللہ فرمایا ان الحسن والحسین ہما ریحانیہ من الدنیا، حسن اور حسین تو دنیا میں میرے پھول ہیں، میرے پھول ہیں۔ اور سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ آپ کی یاد پاک کے نسبت سے ہم یہاں بیٹھے ہیں، اللہ اکبر، حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے بہت پیار فرماتے تھے، جیسے آپ کے برادر اکبر سے بہت پیار فرماتے تھے۔ معمولی تکلیف بھی حضور کو اپنے ان شہزادوں کی برداشت نہیں تھی۔ جسے تکلیف سمجھا ہی نہیں جاتا، عرف میں جسے تکلیف شمار ہی نہیں کیا جاتا، حضور وہ بھی نہیں برداشت کر سکتے تھے۔ یہ بچہ چلتا ہے، جب چھوٹا ہوتا ہے تو پھر پھسل جاتا ہے، گر جاتا ہے۔ جب بدن میں وجود میں طاقت اتنی نہیں ہوتی تو چلتے ہیں، پھر گر جاتے ہیں، پھر چلتے ہیں، پھر گر جاتے ہیں۔ یہ اس کو تکلیف تو کوئی نہیں سمجھا جاتا۔ حضور کو تو اتنا بھی نہیں پسند۔ حضور منبر پر جلوہ فروز تھے تو حسنین کریمین چھوٹے چھوٹے تھے، تو اللہ اکبر سامنے ہے، چلتے ہیں پہ گر جاتے ہیں، پہ چلتے ہیں پہ گر جاتے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سلسلہ گفتگو روکا، اللہ اکبر۔ حضور جو فرما رہے تھے اپنا سلسلہ کلام کو موقوف فرمایا اور منبر سے نیچے خود تشریف لائے اور دونوں شہزادوں کو اٹھایا اور قریب سامنے لا کر بٹھا دیا، اور حضور ارشاد فرمانے لگے اللہ تعالیٰ نے سچ فرمایا کہ تمہارے مال اور تمہاری اولاد آزمائش ہے۔ فرمایا یہ جو یہ پھسل رہے تھے، گر جاتے تھے لڑکھڑا کر، پھر چلتے تھے، تو پھر یہ ہم سے نہیں صبر ہو سکا، ہم نے جی اپنا سلسلہ کلام کو روک کر کے موقوف کر کے منبر سے اتر کر کے ان کو اٹھایا ہے، اور اٹھا کر کے تو پاس آ کر اپنے قریب بٹھا دیے ہیں۔ تو حضور کو تو اتنی بھی تکلیف برداشت نہیں حضرت حسن اور حضرت حسین کی، حالانکہ اس کو تکلیف تو سمجھا ہی نہیں جاتا۔ تو پھر ان کو اذیت پہنچایا جانا، ستایا جانا، مصائب و آلام کے پہاڑ ان پر گرائے جانے، حضور کو کیسے برداشت ہو سکتا ہے؟ اللہ اکبر۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ کو بھی پتہ تھا، حضرت حسین کے اس امتحان کی خبر آپ کو بھی تھی۔ روایات کے تناظر میں دیکھیں نا تو یہ چیز سمجھ آتی ہے واضح طور پر کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس امتحان کی خبر بھی دی، بتایا بھی، حضور کو آگاہ فرمایا گیا تھا۔ آپ نے بتایا کہ میری امت میرے اس شہزادے کو شہید کرے گی۔ بعض روایات میں جبریل نے وہ مٹی بھی مقتل کی، جس جگہ شہید کیا جائے گا ان کو، اس قتل گاہ کی مٹی بھی لا کر دی ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تو ہے، لیکن یہ دعا کوئی نہیں فرمائی کہ یا اللہ اس امتحان سے بچا لینا ہے۔ خبر دی ہے، عافیت کی، امتحان سے بچائے جانے کی دعا نہیں فرمائی۔ اس لیے کہ ہر موقع پر ہر معاملہ کے لیے دعائیں کیا جانا موضوع مناسب نہیں ہوتا۔ یہاں ان امتحانوں کے ذریعے درجات بلند ہونے تھے، رفعتیں اور بلندیاں نصیب ہونی تھیں۔ جب صبر و استقلال کا مظاہرہ فرمائیں گے، خندہ پیشانی سے ہر طرح کی قربانی کے لیے تیار ہوں گے، اللہ تعالیٰ کی قضا پر راضی رہیں گے، تو درجات تو بلند سے بلند ہوتے چلے جائیں گے۔ اس لیے امتحان کے موقع پر
ثابت قدمی کی دعائیں کی جاتی ہیں، امتحانوں سے بچانے کی دعائیں، وہ امتحان ایسے ہوں جن امتحانوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی حضور ترقیاں نصیب ہونی ہوں، درجات عالیہ نصیب ہونے ہوں، تو ایسے امتحانوں سے بچنے کی دعا نہیں کی جاتی، وہاں تو ثابت قدمی کی دعا کی جائے گی۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی کوئی دعا نہیں فرمائی کہ یا اللہ حسین کو، میرے پیارے کو بچا لینا اسی امتحان سے، نہ ہی حضرت فاطمہ زہرا، حضرت علی مرتضیٰ کسی نے درخواست کی کہ یا رسول اللہ جب آپ کے علم میں حقیقت آ گئی ہے تو آپ دعا فرما دیں ان کے لیے۔ کیوں؟ حکمت یہی تھی، جب اسلام کی بقا کے لیے، مذہب کی بقا کے لیے انہوں نے قربانیاں پیش کرنی تھیں، انہوں نے ایک سنت جاری کر دینی تھی، انہوں نے ایک درس اور سبق دینا تھا بعد والی امت کے لیے کہ ہر طرح کی قربانی سے دریغ نہ کرنا، اسلام کی بقا کے لیے، مذہب کی بقا کے لیے جس قربانی کی ضرورت پیش آئے خندہ پیشانی سے وہ قربانی پیش کر دو۔ اس میں تو دوسروں کے لیے بھی انہوں نے نمونہ بننا تھا، اس لیے وہاں اس امتحان سے بچنے کی دعائیں حکمت بالغہ کے تقاضوں کے بالکل خلاف تھیں، اس لیے دعائیں بچنے کی نہیں کی گئی، ثابت قدمی کی گئی۔ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر ثابت قدمی کا جو مظاہرہ فرمایا، صبر و استقلال کا جو مظاہرہ فرمایا، اپنی مثال آپ ہیں۔ سبحان اللہ، بندہ تصور ہی کرتے ہیں نا ان مصائب و آلام کا، ماں بھی حیرت ہو جاتے ہیں۔ ایسے ماحول میں، وہ سارے ماحول کا تصور کرو، جس انداز میں جیسے سنائے جاتے ہیں واقعات، قطع نظر اس سے کہ وہ سارے اس انداز میں اس طرح ہوئے یا نہ ہوئے، لیکن یہ تو ایک حقیقت ہے نا کہ ظلم کے تو پہاڑ گرائے گئے نا ان پر، ظلم کی تو انتہا کی گئی۔ باقی فلاں نے یہ کہا تو آگے سے فلاں نے یہ جواب دیا تو فلاں نے یہ جواب دیا، یہ ایسے جیسے پاس کھڑے تھے یہ، اور انہوں یہ ٹیپ ریکارڈ لگا رکھی تھی اور سارا ریکارڈ کر رہے تھے تو پھر یہ سنا رہے ہوتے ہیں اس انداز میں۔ یہ تو بہت ساری باتیں اس طرح کی ہیں جو رتب و یابس ہیں، لیکن یہ تو ایک حقیقت ہے کہ سیدنا امام حسین پر ظلم و ستم کے پہاڑ گرائے گئے، اس کے باوجود صبر، استقلال، آخر وقت بھی پاک دامنہ خواتین کو بھی، اپنی پاک ہمشیرہ کو بھی، اپنی ازواج کو بھی، بچیوں کو، سب کو صبر کی تاکید، صبر کی تلقین ہے آخر وقت۔ اسی لیے تو قرآن میں انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، صبر کرنے والوں کو ان کا اجر بے حساب عطا فرمایا جائے گا۔ یہ ایک بہت بڑا عظیم عمل ہے صبر۔ تو سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود ہی صبر کیا اور اپنے اعزاء اقرباء کو صبر کی تلقین کی، لیکن آج یاد حسین میں صبر کی بجائے بے صبری کا وہ مظاہرہ کیا جاتا ہے کہ کوئی صاحب فہم سلیم اس کو دیکھے تو وہ دیکھ کر ہی حیران ہو جاتا ہے کہ یار ان لوگوں کی عقل بھی ٹھیک ہے کہ یار سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہے نا، شہید زندہ ہوتا ہے، شہید زندہ جاوید ہے، تو زندہ کو پیٹنے کا، ماتم کرنے کا کیا معنی ہوگا؟ ایک تو پہلے فیصلہ کر لیں۔ سارے شہدائے کربلا، جب کہا شہدائے کربلا تو قرآن نے شہیدوں کے بارے میں تو یہ فرمایا کہ انہیں مردہ گمان بھی نہ کرو، ہاں ان کے کمالات بیان کرو، ان کی جرأت، ان کی شجاعت، اور اس سے جو ہمیں سبق ملتے ہیں وہ بیان کرو، وہ بتاؤ۔ کوئی بھی یزیدی ہو، اسلام کو نقصان پہنچانے والا بادشاہ جو بھی ہو وہ یزیدی ہے، اسلام کو مٹانے کی کوشش کرنے والا یزیدی ہے،
تو ہر یزیدی کے مقابل تم اسلام کی بقا کے لیے، مذہب کی بقا کے لیے ہر طرح کی قربانی کے لیے تیار رہو، دریغ نہ کرو۔ یہ حضرت امام حسین نے اپنے عمل سے ہمیں سبق دیا ہے۔ ان کے اس پاک عمل سے ہمیں کیا درس ملتے ہیں یہ بتایا جائے، نہ یہ کہ بلکہ اس دفعہ تو میں حیران ہو گیا ہوں، ایک ساتھی بتا رہے تھے کہ وہ اب نیا ایک شروع ہوا ہے سلسلہ ماتم کا، وہ اپنی لڑکیاں باقاعدہ خیمے بنائے جاتے ہیں، ساتھ بنائے گئے ہیں، اس سال میں جو کچھ ہو رہا ہے نیٹ پر چکے وہ یہ سب کو جو کچھ جہاں ہو رہا ہے تو دکھا رہا ہے، بند کمرے میں بھی کرتے ہیں تو پھر جب نیٹ پر ڈال دیتے ہیں تو ساری دنیا دیکھ لیتی ہے۔ اب ایک نیا طریقہ شروع کیا ہے ان لوگوں نے، لڑکیاں خیمے بنائے گئے، ان میں لڑکیاں رکھی گئیں، اور پھر یہ ایک فوج یزیدی بنائی گئی اپنوں میں سے ہی، یزیدی بنے پھر کچھ، تو پھر وہ مقابلہ بازی، اور پھر وہ یزیدی ان خیموں پر پڑ گیا جی، اور پھر وہ ان لڑکیوں کو پکڑ کر ان کے کپڑے چین، بال نوچ، اور یہ بک بک، یہ کہتے ہیں یہ ان پاک دامنہ ان خواتین کی جو کربلا میں آل بیت ان کے خدام جتنے بھی وہ خواتین تھی ان کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے ان کی سنت زندہ کر رہے ہیں، لعنت اللہ علی شرہم۔ یہ اس سال میں یہ بھی ہو سکتا ہے پہلے بھی ہو، میرے علم میں نہیں، لیکن اس سال میں یہ بھی ہوا ہے، ایک نیا طریقہ جو ہے ماتم کا یہ شروع ہوا ہے۔ اللہ عزب اللہ، یہ کیا ہے؟ بالکل غلط ہے، کوئی اجازت نہیں ہے اسلام میں۔ اسلام میں پھر اتنی صدیاں گزر جانے کے بعد یار 3 دن تک میت پر سوگ کی 3 دن تک اجازت، اس سے زیادہ صرف خاتون کو جس کا شوہر فوت ہو جائے وہ عدت کے سارے دورانیے میں سوگ منائے گی، باقیوں کے لیے 3 دن تک، اور بس اس سے زیادہ نہیں اجازت۔ تو یہ تو صدیاں ہی گزر گئی، اور یہ سوگ منانا کیا ہوا، یہ تو پھر کوئی بہت ہی آگے نکلی یار، تھپڑ ہی مارے جا رہے ہیں، پیٹا ہی جا رہا ہے اپنا، چھریاں ہی مارے جا رہے ہیں۔ حدیث پاک میں تو جو چہروں پر تماچے مارتے ہیں، گریبانیں پاڑتے ہیں، حضور نے فرمایا تو ہم سے نہیں ہے۔ لیس منا من ضرب الخدود وشق الجیوب، من ضرب الخدود وشق الجیوب فلیس منا، کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا یہ ہم سے نہیں ہے ایسا کرنے والے، اس لیے ماتم کی کوئی گنجائش اسلام کے اندر نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہدایت عطا فرمائے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت بڑے عظیم لوگ ہیں، حضور کی پاک بیویاں بھی، حضور کے بقیہ اقربا بھی بڑی عظمتوں اور بڑی شانوں والی ہیں۔ یہ دیکھو نا، یہ حدیث کی کتاب میں اور ایسی اہل سنت کی ساری حدیث کی کتابوں میں یہاں اہل بیت کے مناقب کا بیان، مناقب اہل بیت، فضائل اہل بیت، تو وہاں صرف ان 4 نفوس کا نہیں، ان کے ساتھ اور حضرات کا، یا جیسے اس میں یہ مشکاہ شریف میرے سامنے، وقت بات زیادہ لمبی نہ ہو جائے اس لیے سمیٹوں گا، اس میں حضرت عباس کے فضائل بھی ہیں، حضرت عبداللہ بن عباس کے فضائل بھی ہیں، یہ سارے حضور کے قرابت دار ہیں، یہ سب اہل بیت میں شامل ہیں، اس لیے سب کا احترام ہم پر لازم اور ضروری ہے۔ ہاں یہاں ایک اور بات بھی ذہن میں رہے کہ قرآن نے جو فرمایا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اللہ تعالیٰ تو یہی ارادہ فرماتا ہے کہ ناپاکی تم سے اے نبی کے گھر والوں ہر ناپاکی کو دور فرما دے اور تمہیں خوب پاک فرما دے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ اہل بیت معصوم ہیں، اہل سنت کے نزدیک انسانوں میں معصوم صرف نبی اور رسول ہیں، صرف اور صرف انبیاء کرام مرسلین اعظام علیہم السلام یہ معصوم ہیں، باقی کوئی بشر معصوم نہیں۔ یہ آج کل دھاندلیاں چلی جا رہی ہیں،
آج کل یہ ایک فکر دی جا رہی ہے، اہل سنت میں بھی اور بہت سارے معصوم ہیں جی۔ معصوم کا لفظ جو ہے، عصمت کا جو لفظ ہے، اس کا ایک معنی ہے عام عربی زبان میں جو لفظ استعمال ہوتا ہے تو عام عربی معنی اسے لوگ وہی معنی کہہ لیتے ہیں۔ یعنی عصمت کا معنی بچا لینا، عاصم بچانے والا، معصوم جسے بچایا گیا ہے، جس کی حفاظت کی گئی ہے۔ اس معنی میں تو اوروں کے لیے بھی یہ لفظ بولا جاتا ہے، لیکن ایک عصمت، ایک خاص شان، خاص درجہ، خاص مقام کہ اللہ تعالیٰ ان میں گناہ پیدا ہی نہیں کرتا، یہ اصطلاحی عصمت ہے۔ اس معنی میں معصوم صرف اور صرف نبی اور رسول ہیں۔ یہ جو دوسروں کو بھی معصوم بتا رہے ہیں اور ساتھ کہتے ہیں یہ اہل سنت کے امام یہ کہہ رہے ہیں، علماء یہ کہہ رہے ہیں، وہ لوگ دھاندلی کر رہے ہیں، دھوکہ دہی کر رہے ہیں۔ وہاں عصمت اپنے لغوی معنی میں ہے، یعنی عام عربی زبان میں اس لفظ کے بولے جانے میں جو معنی مراد ہوتے ہیں، اور وہ جو نبیوں کے لیے عصمت ہے تو یہ تو اہل سنت اور شیعہ کے درمیان ایک اختلافی مسئلہ ہے۔ شیعہ کے نزدیک اہل بیت بھی معصوم ہیں، اہل سنت کے نزدیک صرف نبی رسول معصوم ہے۔ اس لیے یہ جو فکر دی جا رہی ہے اور اہل سنت کا ساتھ حوالہ دیا جا رہا ہے وہ بالکل غلط بیانی ہے اور فریب اور مکاری ہے ایک۔ اللہ اکبر۔ تو سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایسے باقی اہل بیت، ازواج مطہرات، یہ معصوم نہیں۔ ہاں البتہ ہمارے بزرگ فرماتے ہیں محفوظ ہیں۔ معصوم سے گناہ ممکن نہیں، گناہ ممکن ہی نہیں معصوم سے، محفوظ سے ہو سکتا ہے، لیکن اللہ کریم اپنے فضل سے حفاظت فرما دے۔ اسی طرح سیدہ فاطمہ زہرا بھی، یہ آج کل یہ مسئلہ بھی ایک کافی جو ایک فتنہ ہی بن گیا ہمارے ملک میں۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف خطا کی نسبت کی گئی، اصل میں ہے یہ بڑی ایک تعجب والی بات ہے کہ دوسرے لوگ، ہمارے مخالف فرقہ، صحابہ کا دشمن فرقہ جو ہے، ان پر تبرہ کرنے والے، وہ اپنے محرم کے 10 دنوں کے ہر پروگرام میں وہ صرف اہل بیت کے فضائل نہیں بیان کرتے، وہ صحابہ کرام پر، ابوبکر صدیق، فاروق اعظم، عثمان غنی رضوان اللہ علیہ مجمعین اور دیگر صحابہ پر طعن و تشنیع، اعتراضات کی بچھاڑ ہوتی، توہین، یہ ظلم کیا، یہ زیادتی کی، یہ ظلم کیا۔ نبی پاک نے وصیت فرما دی تھی حضرت علی کے لیے کہ میرے بعد تم ہی خلیفہ ہوگے، تو یہ زبردستی چھین لیے انہوں نے خلافت۔ یہ ابوبکر اور عمر اور عثمان یہ تو ظالم تھے الیاذ باللہ۔ وہ ساری کوئی تم سن لو، کوئی بیان سن لو تم روافض اور شیعہ کا، ان کے ذاکر وہی صحابہ پر تبرہ بازی میں، اعتراضات میں لگے ہوں گے۔ کہ ہمارے مہربان جب ان مسائل کو واضح کریں گے نہیں، بتائیں گے نہیں، تو پھر نتیجہ اس کا یہی ہونا ہے کہ جو ذہن ان کے اپنے خالی ہوں گے ہماری عوام الناس کے، تو جب کوئی مسئلہ درپیش آئے گا تو پھر الجھ جائیں گے۔ سیدہ فاطمہ زہرا محفوظ ہیں خطا سے، خطا سے محفوظ ہونے، یا خطا جو لفظ ہے یہ مختلف معنوں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے عربی زبان کے اندر۔ خطا کا ایک معنی گناہ بھی ہے، خطا کا ایک معنی جو درست اور ٹھیک نہیں ہے وہ خطا ہے۔ خطا کا ایک معنی جو کام بندہ ارادے سے نہ کرے، وہ فعل جو غیر ارادی طور پر ہو جائے،
وہ بھی خطا ہے۔ دیکھو روزہ ہو نا، تم روزہ ہوتا ہے تو وضو کرنے لگے بندہ، روزہ یاد ہے اس کو، اب کیا خیال ہے اس کے ارادے میں ہے کہ وضو کرتے ہوئے کولی کروں تو کوئی قطرات حلق سے نیچے گزر جائیں اور روزہ ٹوٹ جائے؟ ارادہ کر سکتا ہے کوئی؟ کوئی بھی نہیں بندہ یہ چاہتا کہ میرا روزہ ٹوٹ جائے۔ لیکن اگر وضو کرتے ہوئے اس سے بے احتیاطی ہو جائے، یہ نہیں چاہتا، یہ کولی کر رہا ہے کہ کولی کرنا بھی وضو میں سنت ہے، ناک میں پانی چڑھانا بھی سنت ہے، لیکن حلق سے قطرے اتر گئے تو روزہ یاد ہے اس کو میرا روزہ ہے، یہ بھی یاد رکھیے، یاد ہو کہ میرا روزہ ہے، تو پھر غیر ارادی طور پر حلق سے قطرے نیچے اترے تو روزہ ٹوٹ گیا۔ فقہائے کرام اس کو فرماتے ہیں یہ خطا ہے، یہ فعل خطا ہے اس کا، یعنی بالارادہ نہیں کیا اس نے، اسی لیے اس پر کوئی کفارہ نہیں ہے، گناہ نہیں ہے اس پر۔ روزہ کیا، اس کے بدلے میں ایک روزہ رکھنا پڑے گا اس کو، روزہ ٹوٹ گیا ہے لیکن گناہ نہیں ہے، تو خطا کا یہ معنی ہے۔ جو درست اور ٹھیک نہیں ہے، جو عمل بھی، جو فعل بھی، اسے بھی خطا کہتے ہیں۔ خطا کا لفظ کئی معنوں میں بولا جاتا ہے، تو سیدہ فاطمہ طیبہ طاہرہ محفوظہ عن الخطا ہیں۔ اس کا مطلب کیا؟ یہاں خطا گناہ کے معنی میں ہے، گناہ سے محفوظ ہے، اللہ نے حفاظت فرمائی، گناہ سے محفوظ ہے اللہ کی حفاظت کے ساتھ۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ان سے کوئی غیر ارادی فعل بھی نہیں ہو سکتا، یہ بھی ناممکن ہے، یہ مطلب نہیں ہے۔ اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ کوئی شرعی حکم، شرعی مسئلہ میں وہ کوئی ایسی رائے بھی نہیں قائم کر سکتی جو درست نہ ہو سکتا ہے، ایسی رائے قائم کریں جو شریعت کے حکم کے موافق نہ ہو، ایسا ہو سکتا ہے۔ اسے دوسرے لفظوں میں اجتہادی خطا کہہ لیتے ہیں۔ یہ گناہ نہیں ہے۔ ایک بہت بڑا عالم، فقیہ کسی شرعی مسئلے کے بارے میں غور کرتے ہیں، تو جو وہ رائے قائم کرتے ہیں وہ اصل جو حکم شرعی ہو اس کے خلاف ہو تو اسے خطا کہیں گے۔ یہ خطا گناہ نہیں ہے۔ اس خطا کی نسبت کی جائے ان کی طرف تو یہ گناہ کی نسبت نہیں ہے، ایسی خطا ہو سکتی ہے۔ تو یہاں بھی یہ مسئلہ جو ایک اٹھا اور پورے ملک میں، اور پھر اللہ کریم فضل فرما دے ہم پر، اس میں خطا کی نسبت کر دی، خطا کی نسبت کر دی، گستاخی کر دی، بے ادبی کر دی، توہین کر دی، یہ سب جھوٹ تھا، یہ سب ان کو غلط فہمی، خود ان کو بات سمجھ ہی نہیں رہے تھے، ادھر بات بالکل ٹھیک کی گئی تھی۔ مسئلہ یہ تھا، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا پاک ارشاد ہے، لا نورث ما ترکنا فهو صدقۃ، ہم جماعت انبیاء ہمارا کوئی مال میں ہمارا کوئی وارث نہیں ہوگا، نبیوں کی مالی وراثت نہیں ہوتی، درہم دینار پیسے ٹکے یہ انبیاء کی میراث میں نہیں ہے۔ نبی جو کچھ چھوڑ جائیں، فرمایا ما ترکنا فهو صدقۃ، جو کچھ ہم چھوڑ جائیں وہ صدقہ ہے۔ حضور کی میراث مال میں نہ تھی، ایسے ہی اہل سنت کے نزدیک کسی نبی کی بھی مال میں میراث نہیں۔ اب اس مسئلہ میں
مغالطہ لگ گیا کچھ افراد کو، ان میں حضرت فاطمہ زہرا بھی ہیں کہ حضور کی مال میں میراث سے ہمیں حصہ ملنا چاہیے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے ان کو سمجھا دیا، حضور کا فرمان سنا دیا کہ آپ نے فرمایا ہے کہ لا نورث ما ترکنا فہو صدقۃ، ہم جماعت انبیاء ہمارا مال میں کوئی وارث نہیں ہوگا، ہم جو مال چھوڑ جائیں وہ صدقہ ہے۔ صرف اتنی سی بات ہے۔ اب اس میں ذرا غور کیجئے، حضور کا فرمان ہے کہ ہماری مال میں میراث نہیں، حضرت فاطمہ زہرا ان کو مغالطہ لگا، انہوں نے سمجھا کہ مال میں میراث ہے، اس لیے حضرت ابوبکر صدیق سے تقاضا کیا، آگے سے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنا دیا۔ اب یہ ان کی رائے حدیث نبوی کے شرع کے حکم کے خلاف تھی کہ نہ تھی؟ رسول اللہ کا پاک فرمان تو تھا کہ انبیاء کی میراث نہیں، حضرت فاطمہ زہرا کو غلط فہمی ہوئی، انہوں نے سمجھا کہ میراث ہے، اسی لیے سوال کیا، تو امیر المومنین خلیفہ اول نے وضاحت فرما دی، حضور کا فرمان سنا کر انہیں مطمئن کر دیا۔ یہ نظریہ جو قائم کیا کہ میراث نبی پاک کی ہے اور ہمیں وراثت سے حصہ ملنا چاہیے، یہ حکم شرعی کے خلاف تھا، یہ نظریہ ان کا اور یہ مطالبہ ان کا یہ درست نہیں تھا، بس صرف خدا کا یہ معنی۔ اسی مسئلہ میں بات ہو رہی ہے، فدق مطالبہ ہے، فدق مانگنے میں، فدق کا تقاضا کرنے میں خطا پر تھی۔ کیا مطلب؟ فدق کا مطالبہ کرنے میں ان کا موقف اور ان کا یہ مطالبہ یہ شرع شریف کے حکم کے خلاف تھا، درست نہیں تھا، یہ کچھ کہا گیا، اس پر طوفان برپا کر دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ فہم سلیم عطا فرمائے۔ کوئی گستاخی نہیں کی اس سنی عالم دین نے سیدہ فاطمہ کی، سنی کر کیسے گستاخی سکتا ہے؟ سنی اہل بیت کی گستاخی کرے؟ یہ ممکن ہی نہیں ہے، سنی اور اہل بیت کی گستاخی کرے۔ ہمارے لوگوں کا حال تو یہ ہے، اللہ تعالیٰ ہم پر اپنا کرم فرما دے، بہت سارے ہمارے فہم سلیم کے تقاضے پورے کرنے سے بھی ذرا پیچھے ہٹے ہوئے ہیں، جو کچھ دوسرے لوگ کیے جاتے ہیں وہی ہمارے کیے جاتے ہیں، تو دوسرے وہ نہیں کرتے، ہمارے بھی وہ نہیں کرتے۔ ناراض نہ ہونا، بات سچی اور کھری سی ہے۔ شیعہ صرف حضرت فاطمہ زہرا کے فضائل بیان کرتے ہیں اور باقی 3 صاحبزادیوں کا نام ہی نہیں لیتے، تمہارے لوگ کیا کر رہے ہیں؟ کتنے حضرت زینب کے بارے میں کتنا اہتمام کرتے ہو، حضرت رقیہ اور حضرت ام کلثوم وہ بھی تو حضور کی صاحبزادیاں اور حضرت فاطمہ سے بڑی ہیں، اور ہمارے بہت سارے بھولے لوگوں کو ان کے نام تک نہیں آتے۔ یہ تو حال ہے۔ اسی طرح حضرت علی مرتضیٰ کے فضائل اور ہر وقت اور پورا سال جل سے، تو حضرت ابوبکر عمر و عثمان شیعہ ان پر تبرہ کرتے ہیں، ہمارے لوگ تبرہ تو نہیں کرتے، لیکن وہ تھوڑے لوگوں کو توفیق ہوتی ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق کی عظمت بھی بیان کر دیں، ان کو سننے سنانے کے لیے اہتمام کر لیں، ان کی یاد، ان کی خدمات، ان کی مسائی جمیلہ، ایسی حضرت فاروق اعظم اور حضرت عثمان غنی ان کے حوالے سے۔ تو یہ سنی اور اہل بیت کی گستاخی کرے، یہ تو ممکن ہی نہیں ہے، اس لیے کہ افراد میں تو اس راہ کی طرف تو بہت سارے ہمارے لگے ہوئے ہیں، مطلب چاہیے یہ کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری اولاد، حضور کے سارے اہل بیت، حضور کی پاک ازواج، ناراض نہ ہونا، امہات المومنین کے نام آتے ہیں سب کو، ہماری مائیں، حضور کی پاک بیویاں،
کیا ہر سنی کو ازواج مطہرات کے نام بھی آتے ہیں؟ حضور کی پاک بیویوں کے نام بھی آتے ہیں؟ ان کی عظمت، ان کے فضائل، ان کے مناقب بیان کرنے کا اہتمام اور جلسے اور محافل ہونا تو دور کی بات ہے۔ وہ کیا ہے، وہ چند بس شخصیات گن رکھی ہیں اور بس وہ اسی پر لگے ہوئے، اور بس اللہ ہمارے اوپر رحم کر دے۔ اس لیے کوئی گستاخی نہیں کی گئی حضرت فاطمہ زہرا کی۔ ہاں، رافضیوں کا رد کرتے تھے وہ عالم دین، رافضیوں کو، شیعوں کو وہ بہت برے لگتے تھے، اور کچھ سنیت کے لباس میں اندر سے رافضی ہیں، اوپر سنی ہیں، سنی کہہ رہے ہیں، لیکن نظریات، فکر، سوچ، بہت سارے مسائل میں وہ ان لوگوں کا نہیں ہے، ان کو بھی وہ برداشت نہیں تھے، اس لیے ڈرامہ لگایا، تماشا لگایا، اور گستاخ کہہ کر کے اب ان پر کیا الزام لگے؟ انہوں نے کہا فاطمہ زہرا خطا پر تھی جب فدق مانگ رہی تھی۔ FIR میں جو الزام ہیں وہ کیا ہیں؟ اگر آپ جو لوگ وابستہ ہو اس سے کچھ دلچسپی رکھتے ہو ان کو پتہ ہوگا۔ انہوں نے کہا جی توہین رسالت کی، توہین اہل بیت کی ہے، توہین قرآن کی ہے، تکذیب قرآن کی یعنی قرآن کو جھٹلایا ہے، توہین مذہب کی ہے، مذہبی دہشت گردی کی ہے، یہ الزام لگائے گئے ان پر، اور ان کو سزا دلوانا چاہتے ہیں، موت کی سزا۔ یہ کیا ہے؟ یہ ہماری کمزوریاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہماری کمزوریوں کو دور فرمائے اور ہمیں مسلک حق کے ساتھ وفاداری کی توفیق نصیب فرمائے۔ تو سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پاک ذات نے ہمیں جو سبق دیے ہے وہ یہ ہے کہ مذہب کے اور دین کی بقا کے لیے جس طرح کی قربانی بھی پیش کرنی پڑے اس سے دریغ نہ کرنا۔ یہ ان کا پیغام اپنے عمل سے دیا ہے، زبانی نہیں ہے، اپنے عمل سے یہ پیغام دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سچی محبت عطا فرمائے، ان کی نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، جملہ اہل بیت کی محبت سے، جملہ صحابہ کی محبت سے ہمارے دلوں کو معمور فرمائے۔ یہ سب لازم اور ضروری ہے، اہل بیت سے محبت اور صحابہ، باقی صحابہ سے بغض۔ اہل بیت بھی صحابہ ہیں، یاد رکھو، یہ سارے حضرات صحابی نہیں ہیں، علی مرتضیٰ صحابی نہیں ہے، فاطمہ زہرا صحابیہ نہیں ہے، حضرت حسن اور حضرت حسین صحابی نہیں ہیں۔ صحابہ کا لفظ تو بڑا جامع لفظ ہے نا، سارے صحابہ کی محبت لازم اور ضروری ہے اسلام میں، وہ صحابہ اہل بیت ہوں یا اہل بیت کے علاوہ دوسرے صحابہ ہوں، سب صحابہ سے محبت چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک ارشادات پر عمل تب بنے گا۔ اہل بیت سے محبت تو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دو چیزوں کی بارے میں تاکید فرمائی ہے، اور میں دو نفیس چیزیں چھوڑ رہا ہوں تم میں۔ کیا ہے؟ ایک اللہ کی کتاب کا اور اہل بیت کا فرمایا۔ یہاں بھی وہی بات ذرا ذہن میں رکھنا کہ اہل بیت سے مراد صرف یہ چار تن پاک نہیں، ساری اہل بیت کا حضور نے فرمایا۔ اہل بیت کے لفظ اطرت کے لفظ بھی ساتھ موجود ہیں۔ اطرت قبیلہ کے، کنبہ کے قریبی افراد کو کہا جاتا ہے، اس لیے یہ چار تن پاک بھی شامل ہیں، ازواج مطہرات بھی، بقیہ اقربا بھی حضور کے، یہ سب اہل بیت ہیں۔ اس لیے اس غلط فہمی میں بھی نہ مبتلا رہا جائے جو وہ دوسرے لوگوں نے، صحابہ کے دشمن لوگوں نے، وہ سیدھے سادے لوگوں کے ذہنوں کے اندر وہ ڈال رکھی ہے۔ تو یہاں حضور کے ارشادات میں پہلے اللہ کی کتاب کی تاکید ہے، اللہ کی کتاب کو مضبوطی سے پکڑ لو، اس میں ہدایت ہے، اس میں نور ہے۔ اللہ کی کتاب کے ساتھ تو تعلق کوئی نہیں، تو پھر صرف خالی اہل بیت کے ساتھ محبت، اہل بیت کی محبت کا دم بھرنا، کیا وہ محبت شریعت کی ضابطے کے مطابق ہو جائے گی؟ رسول اللہ تو دو چیزوں کی تاکید فرمائے، اہل بیت کے بارے میں بھی تاکید فرمائی، لیکن اس سے پہلے اللہ کی کتاب کے بارے میں تاکید فرمائی۔ اسی حدیث میں پہلے کتاب اللہ کا ذکر ہے، خذوا بکتاب اللہ واستمسکوا بہ، اللہ کی کتاب کو مضبوطی سے تھام لو،
اللہ کی کتاب میں ہی ہدایت ہے، اسی میں ہی نور ہے۔ اور پھر یوں بھی فرمایا کہ یہ اہل بیت اور اللہ کی کتاب یہ الگ الگ بھی نہیں ہوں گے، یہ بات بھی سمجھنے کی ہے۔ کتاب اللہ اور فرمایا میری اہل بیت، انہوں نے یہ جدا نہیں ہوں گے۔ لن یتفرقا حتی یردا علی الحوض، حوض کوثر پر اکٹھے ہی میرے پاس آئیں گے۔ اب اللہ کی کتاب سے بھی سروکار کوئی نہیں کچھ لوگوں کو، اللہ کی کتاب کو تو وہ ویسے ہی کہتے ہیں، وہ تو یہ جو مسلمانوں کے پاس ہے یہ تو اللہ کی کتاب ہے ہی نہیں۔ ان لوگوں کے نظریہ میں عقیدہ میں یہ چیز ہے کہ یہ اللہ کی کتاب محفوظ نہیں ہے۔ جو حضرت ابوبکر اور حضرت عمر اور حضرت عثمان پر تان کرتے ہیں، جو صحابہ پر تبرہ بولتے ہیں، وہ اللہ کی کتاب کو بھی نہیں معاف کرتے، کہ اللہ کی کتاب نہیں ہے محفوظ۔ یہی ابھی جو بتایا کتاب کا نام اصول کافی، اس کے اندر وہ ایک لمبی بحث ہے، کئی صفحے کئی ورق بھر دیے، سیمپل پیش کرتا ہے، یہ آیت اصل میں یوں تھی، یہ آیت اصل میں یوں تھی، یہ آیت اصل میں اس طرح تھی، یہ آیت اصل میں اس طرح تھی۔ اور کہتا ہے قرآن کا تیسرا حصہ تو آل بیت کی شان میں اور ان کے مخالفین کے بارے میں تھا۔ تیسرا حصہ کدھر گیا جی؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ 30 پارے ہیں تو 15 پارے تو اور ہونے چاہیے تھے۔ وہ کہتا ہے قرآن جو اللہ نے اتارا تھا، جبریل جو لے کر آئے تھے، وہ تو 17,000 آیات 17,000 آیات کا تھا۔ کہتا ہے حضرت علی نے فرمایا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ یہ قرآن تم دیکھو گے ہی نہیں کبھی۔ جمع کیا حضرت علی نے قرآن، صحابہ کو فرمایا یہ اللہ کی کتاب۔ جمع کیا میں نے اس کو، تو انہوں نے کہا ہمارے پاس تو موجود ہے مصحف شریف، جس میں کتابی صورت قرآن کی جو ہوتی ہے۔ انہوں نے کہا پر ٹھیک ہے، ہمارے تو ذمہ یہی تھا کہ تم کو بتائیں تاکہ تم اس کو پڑھو، تم یہ کہتے ہو کہ ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے تو اس کو کبھی دیکھو گے ہی نہیں۔ غائب ہی ہو گیا، اصل قرآن غائب ہی ہو گیا۔ بھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہدایت کا معیار 2 چیزیں ارشاد فرمائی، قرآن کو بھی تھامنا ہے مضبوطی سے، پھر اہل بیت کو بھی۔ اور اہل بیت کے مفہوم میں وہ وسعت ہے۔ اور صرف اسی حدیث کا مطلب یہی نہیں ہے کہ صرف یہی حدیث، اور بھی تو احادیث مبارکہ ہیں، تو باقی صحابہ کے بارے میں جو ارشادات ہیں پھر ان پر عمل کرنا بھی تو لازم اور ضروری ہے، ان سے محبت کرنا بھی لازم اور ضروری ہے۔ فرمایا من احبہم فبحبی احبہم ومن ابغضہم فببغضی ابغضہم، جس نے میرے صحابہ سے محبت کی، میری محبت کے سبب ان سے محبت کی، میری محبت کی وجہ سے ان سے محبت کی۔ جس نے میرے صحابہ سے بغض رکھا تو میرے سے بغض کے سبب ان سے بغض رکھا۔ کسی صحابی سے بغض رکھتا ہے تو اس کا مطلب اصل میں اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بغض ہے۔ تو حضرت ابوبکر و عمر و عثمان سے بغض رکھے تو اس کا اصل سبب کیا؟ حضور کے پاک فرمان کے مطابق اس بندے کو بغض ان سے جو ہے تو اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بغض ہے۔ اگر ان سے محبت کرے تو اس وجہ سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے۔ حضور کی اہل بیت سے محبت کرے تو اس وجہ سے نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت ہے۔ حضور سے محبت ہے تو حضور کے گھر والے پیارے لگیں گے، حضور سے محبت ہے تو حضور کے سارے خادم پیارے لگیں گے۔ اسلام کے جتنے وفادار تھے وہ سارے کے سارے بڑے محبوب اور بڑے پیارے ہوں گے۔ اس لیے سارے صحابہ سے محبت بھی لازم اور ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد